نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رہتا ہے۔ نبی کا ذکر ایک باری سبحان اللہ کہنا 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے، نیکیاں دیاں بوریاں لے جاؤ، پتہ تے چلے رسول دی محفل چوٹ کے آئے ہو۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں۔ کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ وہ کسی نو ایڈ مل دیئے حکومت دے خزینے تو میرا حصہ میرے آقا مینوں کل دے مدینے چو۔ رسول نے کدے میری کان نہیں لگن دیتی، میری گڈی چل دی ہے سبحان اللہ دے تیل تے۔ پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا پر جڑا میری گڈی دا تیل ہے نا پیسہ ایک نہیں لگا تو ٹینکیاں بھر کے لے جاؤ۔ آج ہی پٹرول دا بم چلیا جے تو نواں پاکستان پہ بنتا، خرچہ بڑا ہونے دیکھو کی ہوتا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدا عشق ہے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مسلمانوں تسا ووٹ دین لگے ہمیشہ دھوکا کھادا ہے، تسا علماء دی بات نہیں مننی۔ نماز پڑھن لگیا پیچھے امام دے تے ووٹ لے لگیا پیچھے عمران دے، نہیں۔ ملک میں نظام مصطفیٰ چاہیے تے عمران نہیں لے آئے گا، تو محمد دا غلام لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے، تے ٹینکی فل ہو جاندی ہے۔ ڈرائیور میں ہاں تے قائدین بڑے بڑے سونے بیٹھے نے، تے عشق رسول دی گڈی بھی سارے سوار ہوں۔ جے تساں تیل نہ مکن دیتا تے میں وعدہ کر رہا میں 15 منٹاں وچ مصطفیٰ دے روضے کول گڈی پہنچا دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ ساڈے کول تے مدینے تو علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، یا مدینہ یا مدینے والے دی بات ہے۔ حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالی، زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ مولانا فرماندے نے نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں، بولو نہ کھانے کی باتیں نہ پینے، سارے مل جاؤ، نہ کھانے کی باتیں نہ پینے، نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں، میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں، بولو میں کرتا رہوں گا مدینے، میں کرتا رہوں گا مدینے۔ جو گستاخ کہہ دے مدینے میں کیا ہے، نہ سننا کبھی اس کمینے کی باتیں، میں کرتا رہوں گا مدینے، بولو میں کرتا رہوں گا۔ اور سنو سنو سلطان الواعظین نے مقدس قلم توڑ دیتی ہے، کہنے نے قیامت دا دن آیا، فرشتے آ گئے، میرے حجرہ دل کو کھولا تو نکلی، آئے میرے دل دا جدو دروازہ انہوں کھولیا نا، میرے حجرہ دل کو کھولا تو نکلی، محمد کی یادیں مدینے کی باتیں، محمد کی یادیں مدینے۔ اللہ ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، ساڈا دے سب کچھ مدینہ ہے۔ سید ناصر شاہ صاحب ماضی قریب دے اندر نا شاعری وچ بڑی جدت پیدا کیتی ہے۔ کسے پوچھیا شاہ جی تسی سنی مولوی تے خطیب اے سارے مدینہ مدینہ کیوں کر دے ہو، کیوں مدینے جانا چاہتے ہو؟
اے شاہ اور انہوں جڑا جواب ہے نا انہوں دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ. شاہ صاحب دی اکھاں چاسو آ گئے. ناصر شاعری رو کے کہنے لگے اصل گل ہے مدینے تا جانا چاہنے ہیں سلطان دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. سلطان دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. بخشش کی رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. سلطان دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے. رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے. تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر. کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. کچھ دیر تو سرکار کی بولو کچھ دیر تو سرکار کی. رسول دا بن جا نبی نال تعلق پیدا کر کملی والے نال غلامی دے رشتے پکے کر لے. اللہ اکبر. شوکت رضا نے بھی عرض کی تھی اللہ اکبر. وہ کہندا میں نبی پاک نال پیار کیتا ہے نا تے ایویں نہیں کیتا. میرا پیار بڑی پرواز تے پہنچی ہے. کینی پرواز؟ کہندا وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. ہائے ہائے روح نکل رہی سی. عزرائیل میرے سرانے سی. آخری میرا ویلا سی تے میری زبان تے یا نبی مدد دے نعرے سن. یہ نعرہ پکا ہوا ہے جیسی ہر محفل بھی. وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. گھر والیاں غسل دیتا کفن پہنایا جنازہ پڑھایا قبر بھی دفن کر دیتا مٹی پا کے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر گزری فرشتیاں مینوں اٹھایا. وہ کہندا ہے جدوں نہ اٹھایا پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی. میری تی عادت سی میرے کو تو پکے آیا سی میرا تو سبق میں یاد سی. وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد. پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد. تڑپ جاؤ گے غلامو شوکت میری لحد میں. وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی. جی مدینے والے نہ رشتہ محبت اور دا کمال. میں الحمدللہ 1984 تو لے کے 2017 تک مسلسل سرکار دی بارگاہ چ حاضریاں ہوئیاں. سال بھی دو مرتبہ بھی حاضری ہوئی. بعض کلام کسی ایسے وقت لکھے جاندے نے قبولیت دا وقت ہوتا ہے کہ او زبانت جاری ہو جاندے نے. تاجدار گولڑا دا مصرع کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ پتہ نہیں کس انداز یہ لکھیا گیا. اج ویکھ لو مسجداں دے متھے تے بھی شعر لکھیا ہویا ہے. گھراں وچ بھی کیلنڈر ٹنگے ہوئے نے. اکثر بندے یہ شعر یاد کیتی پھردے نے. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے لاڑیاں. خواجہ خواجگاں حضرت غریب نواز دا کلام شاہ حسین بادشاہ حسین امام بارگاہ میں ٹنگے ہے. مسجداں وچ کتے ٹنگے ہوئے نے. کسی اچھے وقت کلام لکھیا قبولیت دا وقت. میں جدوں بھی مدینہ پاک جانا ہے میری عادت ہے کہ میں عصر دی نماز پڑھ کے تو پھر نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے قدماں والے پاسے باہر آ کے بیٹھ جانا اور ویندا رہنا درود پڑھدا رہنا. اپنیاں عرضاں حضور دی بارگاہ چ پیش کرنی ہیں. وہ لمحات بیان ہی نہیں ہو سکتے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہوندے نے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں جدوں بھی گنبد خضرا نو ویکھنا نا مولانا شفیق الرحمان صاحب
محسن نقوی دا اے شعر میرے سامنے آ جاندہ، میری لباں تے آ جاندہ، پتہ نہیں اس کس وقت کس رنگ چ لکھیا۔ اللہ اکبر، میری عادت ہے میں شاعر نال زیادتی نہیں کرتا، جس دا کلام ہوئے میں کہہ دینا یہ فلاں دا کلام۔ محسن نقوی مدینہ پاک گیا تے نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے کھلوتا تے رو پیا۔ سارے دکھ بندے دے اکٹھے ہو جاندے کملی والے دے سامنے، کیونکہ رحمت للعالمین کو بھیک لینے جانا ہے، خیرات لینے جانا ہے۔ محسن نقوی کہندا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر۔ ریان بیٹا عد کر دیتی، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف، ایک قبولی دیا گھڑیاں ہوندیاں نے رسول اللہ دی بارگاہ بعد ایسیاں باتاں۔ اللہ اکبر۔ ایک ضعیف العمر بڑھا شاعر حضور دیاں جالیاں کو پہنچیا تے جدوں جالیاں کو گیا انہیں ویکھیا شرطے جڑے نے ہٹا رہے نے، یلا یلا چلو نکلو، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ او شاعر سی نا، انہیں اپنی بولی جنا اپنے بڑھاپے نو آواز دیتی، کہندا بڑھاپیا کدوں کام آنے میری مدد کر۔ میں او دا شعر پڑھیا، قسم کئی دن میرے تے کیفیت تاری رہی، میں جدوں پڑھا میں نو رونا آ جائے، حد کر دیتی۔ وہ کہندا اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، او میرے بڑھاپے مدد کر، میں نو رسول اللہ دے دروازے کو گرا دے۔ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ حضور دی محبت عطا کرے، حضور نال پیار عطا کرے۔ حضرت محترم حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ساڑھے سنیاں دے حکیم الامت نے، مگر عشق رسول اچ بڑا کمال سی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہ بات بیان کرن لگے روندے سن، فرماندے سن میں نے ارادہ کیا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں، پھر اچانک خیال آیا احمد یار تفسیر لکھنے سے پہلے مدینہ پاک حاضری دو اور سرکار کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر بتاؤ یا رسول اللہ میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ نگاہ آپ کی ہوگی، قلم احمد یار چلائے گا، ایک ایک لفظ سے آپ کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ فرماندے نے میں نیت لے کے مدینہ پاک پہنچے، اللہ سب نو حضور دا مدینہ دکھا، مدینہ طیبہ میں سرکار دیاں جالیاں کو جا کے اپنا مدعا پیش کیتا، یا رسول اللہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ مدینہ پاک میں جو بہت ساری کتاباں بھی میں پسند آئیاں، میں خرید لئیاں کہ تفسیر لکھنے کے میرے نال تعاون ہوئے گا کتاباں دا، کوئی تحفے طائب بھی لے لے۔ میری واپسی سی دوسرے دن تو میں سودا لے لیا، میرے کل بہت تھوڑے پیسے رہ گئے کیونکہ میں نے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، میں واپس آنا تھا۔ فرماندے نے اچانک اثر تو بعد میں باہر نکلیا تو ایک دکان تے پارکر پین میں پسند آیا، میں خیال آیا کہ احمد یار باتیں مدینے والے کی لکھنی ہے، پین بھی مدینہ پاک سے لے لو، اسی سے تفسیر لکھنا۔
فرماتے ہیں میں نے پین اٹھایا اور دکاندار سے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ وہ مہنگا پین تھا، اس نے قیمت بتائی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آرام سے رکھ دیا کہ پیسے ہوتے تو لے لیتا، اب میرے پاس پیسے ہی اتنے نہیں ہیں، میں نے آرام سے رکھ دیا، میں واپس آ گیا۔ یہ مدینہ پاک میں میری آخری رات تھی۔ فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ کے میں بیٹھا تھا، وظائف کر رہا تھا، تو وہی دکاندار لڑکا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب میں نے وظائف ختم کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چہرے پہ پھیرے، تو وہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ مفتی احمد یار نعیمی آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے جیب سے پین نکالا اور مجھے کہا مفتی صاحب یہ پین رکھ لیں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے پسند آیا اسی لیے میں نے پوچھا تھا، بیٹا اس کی قیمت زیادہ تھی، میرے پاس پیسے ہوتے میں کل ہی لے لیتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے رکھ دیا، مہربانی تمہاری۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ رسول کے دربار میں آپ کا مقام کیا ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں میں مدینہ پاک میں رہتا ہوں عرصہ دراز سے، ہر روز میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے آتا ہوں، مجھے حضور سے عقیدت ہے، لیکن آج تک مجھے حسنین کے نانا کی زیارت نہیں ہوئی۔ آج رات پہلی بار رسول اللہ میری خواب میں آئے اور رحمت عالم نے فرمایا بیٹا اٹھو اور دکان پہ جا کے وہ پارکر پین نکالو اور مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنا۔ مفتی احمد یار نام کا بندہ ہوگا جو کل تیری دکان پہ آیا تھا، احمد یار سے کہنا یہ کملی والے کی طرف سے تحفہ رکھ لو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، یہ حضور کی طرف سے تحفہ رکھ لو۔ اللہ اکبر، اس شان والے مفتی صاحب۔ کسی نے کیا مفتی صاحب تھوڑی زندگی دی سب تو بڑی تمنا کی ہے، سنو مفتی صاحب دی اکا چاسو آ گئے رو کے کہندے نے خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، سب بولو خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روضے پہ صدقے ہوتا، ان پہ نثار ہوتا، روضے پہ صدقے ہوتا، ان پہ۔ اور سنو سنو حکیم الامت کہندے نے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکان، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پہ میرا۔ آخر تے جا کے کہتے ہیں سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے، پر دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا۔ جس نے بھی حضور نال محبت کی تھی، جس نے بھی حضور نال پیار کیتا،
قسم پیدا کرنے والے دی لجپال آقا نے انہوں کدے مایوس نہیں کیتا. ان کے در سے خالی جائے کوئی ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے. مولانا محمد یونس سالک صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی محمد سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ تو ساڑھے دوستاں چو نے مہربان نے ساڑھے، انہوں نے قریب تو دیکھے ہے، انہوں دی نصیحت و برخاست دیکھی، گفتگو سنی، محفلاں میں ذکر رسول تے انہوں دی اکھاں برس دیاں ویکھیاں. یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ رسول نال پیار کرے تے رسول پیار نہ کرے؟ جڑا نبی پتھر مارن والے نو دعا دیندا ہے، درود پڑھن والے نو خالی جان دے گا؟ تسی ویکھو رنگ نبی پاک فرماندے نے بچہ جدوں ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے نا تے جس جگہ تے اودی قبر بننی ہوندی ہے، فرشتہ اس قبر دی چٹکی مٹی دی لے کے نا تے اودی ناف وچ رکھ دیندا ہے. حاجی صاحب اپنے وصال تو 6 مہینے پہلے ایک کوٹھی خریدی، پسند آئی، لینے کیوں؟ موت آواز دے رہی سی حاجی محمد سلیم تیرا خمیر اتھو دے، نالے اتھے تسی قبر بنے گی نا تے تھوڑے بچے رسول اللہ دیاں محفل سجان کے تے علاقہ گونجے گا ذکر رسول اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جڑا اللہ نے یار نہ وعدہ کیتا ہے جو وقت گزرے گا محبوبہ تیری گڈی چڑھ دی جائے گی. آج حاجی صاحب کی وجہ تو یہ سارا نظام ہوئے نا، انہاں عزیزاں ایک کوٹھی لئی، مکان لیا، حاجی صاحب دنیا تو چلے گئے، پچھلا سال گزریا محفل کیتی، اس سال پھر محفل کیتی، اور انشاءاللہ یہ بڑا پاکیزہ خون ہے. جب تک نسل چلتی رہے گی یہ محفلاں ودن گیاں گھٹن گیاں نہیں. تو میں مبارکباد پیش کرنے اپنے انہاں عزیزاں تو سانے اپنے عظیم باپ دے نقش قدم تے چل کے محفل نو سجایا ہے. مولانا محمد یونس سالک صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا جناب عزت مآب حاجی محمد سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ. خدا ہر دو دیاں قبرہ منور فرمائے، درجات بلند کرے. وقت دا دامن کیونکہ بہت تنگ، میں بھی لیٹ پہنچیا اور پھر محفل بھی کافی طویل ہو گئی. میرے دامن اس تو بڑی تھوڑے واسطے کوئی دعا نہیں کہ اج جاؤ لنگر کھا کے گھر جاؤ، جس وقت جاؤ تسی سو جاؤ، اج تھوڑی اکھ لگے نا تے زہرہ دے بابے نال لگ جائے، حسنین دے نال. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. خدا انہاں بھائیاں نو اتفاق و اتحاد دے. ملک ظہیر صاحب کینیڈا تو اپنے بھائی دے اس ختم میں عزیزاں دی دلجوئی واسطے تشریف لے آئے. اللہ رحمتاں برکتاں عطا فرمائے. مشائخ، سادات، علماء کثیر تعداد میں تشریف لے آئے. اللہ سب نو حضور دا غلام رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ. صلاۃ و سلام.